السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں ہری پور ایلیمنٹری گراؤنڈ میں، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر دا مرسی فاؤنڈیشن کی طرف سے غریب لوگوں اور مسافروں کے لیے فری دسترخواں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دا مرسی فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ہری پور کے لیے کیا خدمات سر انجام دینے جا رہی ہے، دا مرسی فاؤنڈیشن کے اندر ثاقب علی میرے ساتھ موجود ہیں، تو آئیں جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دا مرسی فاؤنڈیشن کیا چیز ہے؟ دی مرسی اینڈ فاؤنڈیشن بیسیکلی ہری پور ڈسٹرکٹ میں وہ پلیٹ فارم ہے جو غریبوں کو فری دسترخوان لگاتی ہے۔ شہید قرآن مجید کا پروجیکٹ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو فلائی کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دا مرسی فاؤنڈیشن کا آغاز کب ہوا؟ دی مرسی اینڈ فاؤنڈیشن کا آغاز بیسیکلی کرونا کے سٹارٹ سے ہوا۔ کرونا جب شروع ہوا تھا اس وقت ہم لوگوں نے پراپر اس کا سیٹ اپ کام شروع کیا تھا۔ تو اس کا خیال آپ کو کیسے آیا تھا؟ اس طرح ہے کہ میں اور میرے کچھ دوست ہیں، محسن، واسف، یہ ایسے دوست ہیں کہ ہم لوگ ویسے بھی فلائی کام کرتے رہے، مگر جب کرونا کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے لوگوں کے، تو ایون اچھے بھلے اسٹیبلائز لوگ کافی زیادہ اس سے متاثر ہوئے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ غریب طبقے کا کیا حال ہوگا۔ ہم لوگوں نے مل کے یہ سوچا کہ یہ ایک انیشیٹو لیا جائے جو فلائی کاموں میں یوز ہو لوگوں کی ہیلپ کے لیے۔ سٹارٹ ہم لوگوں نے راشن سے لیا تھا، کچی بستیاں، دور دراز علاقے، ہم لوگوں ان علاقوں میں راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے، ساتھ ہی پھر ہم لوگوں نے دیگیں وغیرہ بانٹنا، اس ٹائپ کے پروجیکٹ سے ہم لوگوں نے شروعات کی تھی۔ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں؟ تقریباً 300 سے زائد ہوتے ہیں، فکس نہیں ہے، 300 کو بھی 350، 350، 400 راؤنڈ اباؤٹ اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کھانا کھلانے کے آپ نے کچھ دن مختصر کیے ہوئے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پر؟ نہیں، جب سے ہم لوگوں نے دسترخوان شروع کیا ہے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کے، تو اس دن سے آج تک ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ 30 کے 30 دن، چاہے بارش ہو یا جو بھی معاملات ہوں، ہم لوگ دسترخوان لگاتے ہیں۔ یہ سارا کام آپ اکیلے مینیج کرتے ہیں یا آپ کا کوئی ٹیم ورک ہے؟ نہیں، بیسیکلی کوئی بھی بندہ اکیلے کامیابی نہیں ہوتی، یہ پورے سیٹ اپ کی کامیابی پوری ٹیم کی ہے، جس میں مختلف پہلو پہ مختلف جگہ پہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم لوگوں پہ اعتماد کر کے فنڈنگ دیتے ہیں، فنڈنگ والے لوگ ہیں، کچھ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں، اس طرح کے کافی لوگ مل کے کچھ ہمارے لیے ڈونیشن جمع کرتے ہیں۔ تو اور بھی کافی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے مجھے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، بیسیکلی سب کی کامیابی ہے۔ خدمت خلق کرنے میں کبھی آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ نہیں، دیکھیں، خدمت خلق سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کے لیے کرنی ہے تو پھر تو آپ کو مایوسی ہوگی ہے۔ جب آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اجر صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، تو پھر میرے نزدیک کوئی اس میں نہیں آ سکتی کچھ بھی۔ ایک دن میں آپ کا کتنا خرچ آ جاتا ہے دسترخوان پر؟ دسترخوان پہ تقریباً اگر ہم مختلف ہے، کیونکہ 7 دن پہ ہمارا کھانا ہوتا ہے، تو مختلف دن پہ مختلف ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، مگر منیمم بھی جو ہمیں پڑتا ہے وہ 13,000 ہوتا ہے۔ دال وغیرہ ہمیں سستی پڑ جاتی ہے، سبزی ہوگی اس طرح کی، پہ کسی دن گوشت ہو، یا وہ 13,000 سے لے کر 25، 26، 27,000 تک پہنچ جاتا ہے ہمارا۔ ٹھیک، اور یہاں پر جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، کیا لوگ کوئی مختصر ہیں یا غریب لوگ کھاتے ہیں یا مسافر کھاتے ہیں یا سب لوگوں کے لیے؟ یہ اس طرح کہ یہاں پہ بیسیکلی جو ہمارا موٹو تھا جس کے تحت ہم لوگوں نے شروعات کی تھی، وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو ریڑھی والا زراعت ہیں یا جو مزدور طبقہ ہے، وہ کم سے کم 100 روپیہ گھر کا جو اس کا کھانے کا بچتا ہے وہ گھر لے جائے، بچوں کے لیے فروٹ وغیرہ یا کچھ بھی لے جائے، اسے بچت ہو۔ اسی موٹو کے ساتھ ہم لوگوں نے شروعات کی تھی۔ ابھی رکشے والے، سوزوکیوں والے، ریڑھیوں والے، اس طرح کے مزدور کافی زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں، مسافر بھی آتے ہیں، اسی طرح کچھ کالجز کے اسٹوڈنٹ وغیرہ، سامنے ٹراما سینٹر ہے، اسپتال کے مریض، ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ آتے ہیں کھانا کھانے۔ دا مرسی فاؤنڈیشن دسترخوان کے علاوہ اور کیا کیا کام کر رہی ہے؟ دی مرسی اینڈ فاؤنڈیشن کے بیسیکلی جو ایک پروجیکٹ ہے دسترخوان ہے، اس کے علاوہ ضلع ہری پور سے مقدس شہید قرآن مجید جمع کر کے اسے دفنانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا راشن کا ایک ماشاءاللہ اچھا ہولڈ ہے، راشن ہم لوگ غریب، اور اس میں مینشن کرتا جاؤں، صرف ہری پور میں بیوائیں جو ہوں گی اور جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا انہیں ہم لوگ کریں گے، صرف ہم لوگ انہیں بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو کچی بستیاں ہوتی ہیں، جو اینٹوں کے بٹھے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ راشن ہو گئے، دینگے بانٹنے کا کام، وہاں پہ چپل ہو گئے، گرمیوں کیونکہ وہاں پہ چپل تک لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، چپل ہو گئے، سویٹر ہو گئے، شوز ہو گئے، اس ٹائپ کی ڈسٹریبیوشن۔ پھر ساتھ کچھ بچوں کے ایجوکیشن کے ایکسپینس ہم لوگ افورڈ کرتے ہیں، ساتھ ہی جب وہ ان فیوچر روزگار دینے کا کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دا مرسی فاؤنڈیشن ہری پور کے لیے اور کیا کیا چیزیں اس طرح کی لانے جا رہی ہے؟
دی مرسی اینڈ فاؤنڈیشن بیسیکلی آنے والے دور میں انشاءاللہ دسترخوان کو جتنا ہو سکا اور ایکسٹینڈ کریں گے. ابھی تو ہم لوگ آلموسٹ اپنی لمٹ کو میکسیمم پہنچے ہوں گے, تو ساتھ ہی ہو سکتا ہے ہم لوگ عنقریب انشاءاللہ ٹراما سینٹر کے جتنے مریض وغیرہ ہوں گے ان میں دسترخوان کا کام جتنا بھی کھانے کا سسٹم فری ڈسٹریبیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے, مزید ادھر آئے ہوئے لوگوں سے جانتے ہیں فری دسترخوان کے بارے میں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کھانا کھاتے ہیں اور ان کا کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ روزانہ یہاں پر کھانا کھانے آتے ہیں؟ یہ ہفتے میں 2-3 دن کھاتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ بہترین کام ہے یہ؟ ہاں بالکل بہترین کام ہے, صدقہ جاریہ ہے, غریب لوگوں کے لیے بہتر کام ہے. اس سے بڑی اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو بھی ہو آپ ایک غریب کو ایک وقت کی روٹی کھلاؤ, اللہ تمہیں جنت میں دسترخوان پہ بٹھائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مننا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر, ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ یہاں کھانا کھانے آتے ہیں؟ جی روزانہ کی بنیاد پر ہم آتے ہیں اور کھانا بھی اچھا ملتا ہے. روزانہ کبھی سبزی ہوتی ہے, کبھی دال ہوتی ہے, کبھی مرغ ہوتا ہے, مطلب اچھی ڈش ہوتی ہے. کھانا بھی تازہ کھانا دیتے ہیں, گرم کھانا ہوتا ہے. اور لوگ آتے ہیں, غریب لوگ آتے ہیں یہاں پر, ریڑھی والے, تھڑے والے, جتنے بھی مستحق لوگ ہیں جو مطلب اپنی دیہڑی نہیں نکال سکتے ہیں اور کھانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, خرچہ ان کا نہیں نکلتا ہے بمشکل سے, تو وہ لوگ آتے ہیں یہاں سے مستفید ہوتے ہیں اور کھانا دیتے ہیں. اور یہ لوگ مطلب ایک اچھا اور معیاری قدم ہے اور نیکی کی طرف یہ پہلا قدم ہے انشاءاللہ. اور آگے آگے دیکھتے جائیے کہ انشاءاللہ ان کا مزید بڑھتا جائے گا یہ نظام. اور لوگ آتے جاتے بھی ہیں, کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں, ان کو دعائیں دیتے ہیں, دل سے ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. مسافر لوگ آتے ہیں, زیادہ تر تقریباً کمزور طبقہ اور غریب طبقے, مطلب ریڑھی والے ہو گئے, تھڑے والے ہو گئے, اس طرح جو یہ دنداسا بیچ رہے ہیں یا ہاتھوں میں جو کچھ چیز کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہے ہیں, تو وہ لوگ آتے ہیں یہاں سے مستفید ہوتے ہیں. اصل میں ان کے لیے کوئی اچھی سی جگہ مختص ہونی چاہیے. حکومت سے ہم مطالبہ یہی کریں گے کہ ان کے لیے ایک ایسی جگہ منتخب کی جائے کہ جہاں پر کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی کس طرح موسم ہوتا ہے, ان کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہو جہاں پر یہ روزانہ کی بنیاد پر وہیں پر برتن بھی رکھے اور وہیں پر اپنا یہ نظام شروع کرے. بارش ہوتی ہے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ, تو ان کے لیے ویسا انتظام نہیں ہے نا. ان کے لیے مخصوص انتظام کیا جائے اور ان کے لیے بھرپور انتظامات کی جائے. اور اعلیٰ حکام سے بھی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک اچھی ان کے لیے ایک ایسی جگہ مرتب کی جائے جہاں پر یہ اپنے روزانہ کی بنیاد پر یہ کھانا بھی فراہم کریں اور اس کے علاوہ مطلب لوگوں کو سہولیات دیں اور لوگوں سے دعائیں دیں. یہ بہت اچھا قدم ہے. ہری پور میں یہ پہلی دفعہ یہ ایسا نظام شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ مطلب باہر بڑے شہروں میں راولپنڈی, کراچی میں مطلب دیتے ہیں, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں, اس کے علاوہ مطلب چھیپا والے ہیں, اس کے علاوہ مطلب یہ غریب نواز ہے, اس کے علاوہ مطلب بیدیا ٹاؤن والے بھی دیتے ہیں. تو یہاں پر جو سسٹم شروع ہوا ہے لوگ بہت خوش ہیں اور کھانا لگتا ہی نہیں ہے, آنے سے پہلے ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں. غریب لوگ یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, پھر چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں. تو میں ان لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور ان لوگوں کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی بھی دے اور ان کو مزید نعمتوں سے مالا مال کرے. اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت اچھی کرے. جو یہ لوگ اچھا قدم کر رہے ہیں یہ اچھا اقدام ہے. ہم بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مہربانی جناب, شکریہ جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی بھائی نے اس میں ڈونیشن کرنی ہو تو وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اس میں یہ کہ دی مرسی اینڈ فاؤنڈیشن کا ایک اکاؤنٹ جو ریگولر یوز ہوتا ہے جس میں اسی کام کے لیے یوز ہوتا ہے, اس میں دیکھ سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ایزی پیسہ جائز اکاؤنٹ ہے یہ بھی بیسیکلی مین اسی کام کے لیے یوز ہوتا ہے, صرف اسی کام کے لیے, تو اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیش پہ بھی لوگ بھیج سکتے ہیں جیسے ان کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جزاک اللہ. دا مرسی فاؤنڈیشن سے آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, جب تک کے لیے اللہ.